دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اصحاب القریہ یعنی بستی والے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان سے شرک و کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ تینوں پیغمبروں نے وہاں کے رہنے والوں کو یقین دلایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، مگر ان پر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، مذاق اڑانے لگے اور مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ ایسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان کے بات ماننے کے بجائے غصے کے آ کر قوم نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی جرأت اور پیغمبروں کی تصدیق کی وجہ سے جنت عطا کی، اور وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش میری قوم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتے۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم و ستم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جوم برکت۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ابو ایوب 2 صحابی کو اپنے زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھنے کے بجائے، چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے گروی رکھنے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل کو دے دیے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا اور پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے شروع میں تھے۔ تو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی سورہ کی تلاوت فرماتے تو سجدے کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ نوٹ: سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایک سنت اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ تو سب سے بہتر اور وارث ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت گناہوں سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خیانت کرنے والے کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کرواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا
جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو یعنی برلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھڑ ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، پڑوسیوں کو آپس میں ہدیہ دیتے لیتے رہنا چاہیے اور کوئی کسی چیز کو لینے دینے میں حقیر نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔